صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا، دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تیسرا یہ کہ تاکہ دنیا کمائے، اور چوتھا یہ تاکہ حکومت حاصل کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ لیا، یہ بالکل ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو سیرت لکھی گئی، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا، جو لکھنا نہیں جانتا، البتہ سن کر ہزاروں اشعار ایک ہی مجلس میں یاد کر سکتا، امی اس کو کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، البتہ ان کو اگر سورہ بقرہ بڑی بڑی سورتیں سنائی جاتی تو الحمدللہ اس کو یاد کر لیتے تھے اور اس تک اس کو پہنچا دیتے تھے۔ جو شخص کو لکھنا نہیں آتا، یہ کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ دوسرا دعویٰ یہ کہ اس کتاب کو انہوں نے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، کا مطلب یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا، نعوذ باللہ من۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہونے کا دعویٰ تو کفار قریش نے پوری زندگی میں نہ کیا، آپ پر ہر اعتراض کیا انہوں نے، لیکن جھوٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اپنے جھگڑوں میں جج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے، اپنی امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے۔ کفار قریش نے کبھی جھوٹا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور تیسرا اعتراض یہ تاکہ مال و دولت کمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے نبوت سے پہلے مضبوط تھے کہ بعد میں؟ اگر کوئی سیرت پڑھے گا تو پائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی مالدار تاجرہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، آپ کو مال کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ کشی تک طاری ہوتی تھی۔ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، اندر سے آواز آتی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تب تو میں روزے سے ہوں، نفلی روزے سے۔ اور علامہ امام وکی الجراح رحمت اللہ علیہ نے الزہد نامی کتاب لکھی جو 3 والیوم میں آج مارکیٹ میں ہے۔ 3 والیوم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو فاقہ کشی آپ نے کی، جو آپ بھوکے رہے، اس کے تذکرے اس کے اندر ملتے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے لیے آپ نے قرآن مجید کو پیش کیا، نعوذ باللہ من۔ چوتھا دعویٰ یہ تاکہ حکومت حاصل کرے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 1 سے لے کر 24 کے اندر، اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک واقعہ درج ہے جو بالکل صحیح واقعہ ہے کہ کفار قریش آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے ہیں اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو آپ حکومت لے لیجئے، لیکن یہ کام چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں حق دینے کے لیے آیا۔ اگر آپ حکومت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پیش کرتے تو آپ کو چاہیے تاکہ آپ حکومت حاصل کرتے اور قرآن مجید کی تحریک چھوڑ دیتے۔ ویسے قرآن مجید پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے آج سائنٹیفک زمانہ ہے، سائنس ٹیکنالوجی، سائنٹیفکلی ہم کو پروف کرنا چاہیے تاکہ شاید کے سننے والوں میں جو کافر ہیں، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ حق قبول کر لیں۔ 2 نظریے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک نظریہ جس کو نظریہ متبادل کہا جاتا ہے، ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹیو، اور دوسرا ہوتا ہے معیار حق و باطل یعنی فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ یہ 2 کے ذریعے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 2، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 2، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 76، 77، 78، 79، 80، سورہ انسان سورہ نمبر 76
آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو آئیے نظریہ متبادل کیا ہوتا ہے؟ نظریہ متبادل مثال کے طور پر یہ کیسٹ ہے۔ کوئی شخص اگر مجھ سے آ کر کہے کہ نہیں یہ تو کتاب ہے، تو ایسے وقت پر اس شخص پر دو ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت کرے کہ کیسٹ کیوں نہیں ہے، کتاب کیسے ہوگی، سب سے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے، اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پھر آخر کیسٹ ہوتی کیسے۔ بالکل اسی طریقے سے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر کہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اب ایک شخص اگر یہ انکار کرتا اور کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو ایسے وقت پر اس شخص کے لیے دو ذمہ داری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ثابت کرے کہ آخر اس کے اندر کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، اور دوسری چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کرے پھر کہ اللہ کی کتاب کیسے ہوتی، اور آج تک کسی نے اس چیز کو ثابت ہی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ نکلا کہ حق واضح ہو چکا ہے، حق اپنے آپ میں اعلان کر رہا۔ اور فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے معیار حق و باطل، یعنی کچھ ایسے پوائنٹس کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے 5 طرح کے لوگ آ سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو کہ جاہل ہے، کافروں میں 5 طرح کے لوگ آ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جاہل ان پڑھ، دوسرا ہسٹری کا جاننے والا، تیسرا سائنس کا جاننے والا، چوتھا عربی زبان کا جاننے والا، اور پانچواں ایک عام میتھڈ ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ اگر ایک جاہل آپ سے مل جائے کافر تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں سورہ لہب جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 111 ہے کہ اس سورہ کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ابو لہب کافر ہو کر مرے گا، ایمان نہیں لائے گا، جہنم رسید ہوگا۔ یہ سورہ نازل ہونے کے بعد تقریباً 9 سال تک ابو لہب اس دھرتی پر باقی رہا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر اعلان تو کر دیا کہ ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا۔ ابو لہب کے لیے سمپل طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ قرآن مجید کو ڈسپروو کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے سمپل طریقہ یہ تھا کہ فار سیک آف آرگومنٹ، خالی دکھانے کے لیے ہی کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن مجید ڈسپروو ہوا تھا، لیکن 9 سال کی مدت میں اس کو کبھی جھوٹ کے طور پہ بھی کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رب نے اعلان کیا ہے جو کہ غیب کا جاننے والا ہے؟ اس کا مطلب نکلا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ہسٹری کا جاننے والا ملے گا تو آپ اس سے بتائیے کہ روم کے بارے میں، جو روم کے بارے میں تاریخ ہے وہ پڑھ کر دیکھنے کے لیے کہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم مغلوب ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 نازل ہو رہی ہے، جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ روم دوبارہ پھر فتح پا جائے گا۔ رومی اگر یہ چاہیں کہ اس قرآن مجید کو ڈسپروف کر دیں، اس کو غلط ثابت کرے، تو ان کے لیے چاہیے تھا کہ کم سے کم اپنی فتح ایک 20 سال کے بعد حاصل کرے، لیکن انہوں نے 9 سال کے اندر فتح حاصل کی۔ حاصل کیسے نہیں ہو سکتی جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ 9 سال کے اندر دوبارہ روم غالب آ جائے گا، اور الحمدللہ تاریخ نے دیکھا کہ دوبارہ روم غالب آ گیا اور قرآن مجید سچا ثابت ہوا اپنے پروفیسیز میں۔ اور اگر آپ کو کوئی سائنسدان ملتا ہے تو ایسے وقت پر سائنس سے متعلق آیتیں بھی آپ اس سے پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 اگر آپ پڑھیں گے اور 31 پڑھیں گے تو اس کے اندر بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتلایا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا ایک جملہ نقل کیا ہے، جو آج جو لوگ بگ بینگ تھیوری کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں پیش کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان، کہ پہلے زمین اور آسمان دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے دونوں کو بانٹ دیا، اور آسمان اوپر ہو گیا اور زمین نیچے ہو گئی۔ جو بگ بینگ تھیوری یعنی جس کا دنیا کا بڑا دھماکہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ پیش کرتے ہیں الحمدللہ
14 صدی پہلی والی کتاب میں آخر کس سائنسدان نے اس کا تذکرہ کیا؟ اس کا مطلب نکلا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اسی طریقے سے ان کے سامنے آپ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 11 12 13 اور 14 اور 15 آپ پیش کر سکتے ہیں، جس کے اندر ایمبرائیولوجی کے بارے میں بتلایا گیا کہ ولیم کیتھ مورے نے اعلان کیا ہے کہ یقیناً یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور ولیم کیتھ مورے نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ یقیناً یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیسٹ دیکھیے، دس از دا ٹروتھ، کہ جس کے اندر ولیم کیتھ مورے کے بیانات، جس کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ پورا بتلایا گیا ہے، اور ساتھ میں وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سائنس کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد